ایگو، یہ لفظ جتنا چھوٹا نظر آتا ہے حقیقت میں اتنا ہی طاقتور ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ انسان کو بدلنے والی سب سے بڑی قوت کیا ہے تو میرا جواب ہوگا ایگو۔ یہی ایگو ایک غریب انسان کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ یہی تمہیں ان لوگوں کو غلط ثابت کرنے کی طاقت دیتی ہے جنہوں نے کبھی تمہیں کم سمجھا تھا۔ یہ تمہاری شخصیت بدل سکتی ہے، تمہاری عادتیں بدل سکتی ہے، بلکہ تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اور اگر تم نے اسے صحیح سمت میں استعمال کرنا سیکھ لیا تو تم اپنی سوچ سے بھی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایگو تمہاری طاقت بھی بن سکتی ہے اور تمہاری تباہی بھی۔ ایگو اصل میں ہے کیا؟ تمہاری اہمیت اور تمہاری اندرونی شناخت کا احساس۔ ایگو تمہاری یہ اس وقت جاگتی ہے جب کوئی تمہیں کم سمجھے، تمہاری قدر نہ کرے یا تمہارا اعتماد توڑ دے۔ لوگ ایگو کو منفی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر طاقتور چیز کا ایک تاریک اور ایک روشن پہلو ہوتا ہے۔ ایگو کا خطرناک رخ۔ جب ایگو زخمی ہوتی ہے تو انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے، مشورہ توہین لگتا ہے، تنقید دشمنی محسوس ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ رشتے، مواقع اور کامیابیاں اس کے ہاتھ سے نکلنے لگتی ہیں۔ ایک سادہ سا میسج، ایک معافی، ایک قدم صرف ایگو کی وجہ سے نہیں اٹھایا جاتا، اور کبھی کبھی یہ خاموشی زندگی کے بہترین مواقع چھین لیتی ہے۔ ایگو انسان کو یہ یقین دلا دیتی ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اور یہی سوچ اس کی ترقی روک دیتی ہے۔ ایگو کا طاقتور رخ۔ لیکن ایگو ہمیشہ بری نہیں ہوتی۔ جب دنیا تمہیں کمزور سمجھتی ہے، یہی ایگو تمہارے اندر سے آواز دیتی ہے، واچ می۔ جب سب کہتے ہیں تم نہیں کر سکتے، تو یہی ایگو تمہیں ثابت کرنے کی آگ دیتی ہے۔ یہی تمہیں تھکن کے باوجود آگے بڑھاتی ہے۔ یہی تمہیں یاد دلاتی ہے کہ تم اپنے خوابوں کے قابل ہو۔ اور جب کوئی تمہاری عزت کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہی ایگو تمہاری ڈھال بن جاتی ہے۔ ایگو کو کنٹرول کیسے کریں؟ ایگو کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، اسے صحیح سمت دینے کی ضرورت ہے۔ پہلا اصول، قبولیت۔ مان لو کہ تمہارے اندر ایگو موجود ہے، فرق صرف یہ ہے کہ تم اسے کنٹرول کرتے ہو یا وہ تمہیں۔ دوسرا اصول، سیکھتے رہو۔ ہر صورتحال میں خود سے پوچھو، میں یہاں سے کیا سیکھ سکتا ہوں؟ کیونکہ ایگو کہتی ہے مجھے سب معلوم ہے، جبکہ ترقی کہتی ہے مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ تیسرا اصول، سچ قبول کرو۔ جو لوگ تمہیں سچ بتاتے ہیں وہ دشمن نہیں ہوتے، وہ تمہارے آئینے ہوتے ہیں۔ چوتھا اصول، خاموشی۔ کبھی کبھی خاموش رہنا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ جب تم ہر بات کا جواب دینا چھوڑ دیتے ہو تو تمہارے نتائج بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخری حقیقت یاد رکھو، ایگو کو توڑنے کی ضرورت نہیں، اس کی سمت بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم ایگو کے غلام بن گئے تو یہ تمہیں تباہ کر دے گی، لیکن اگر تم نے اسے اپنا ایندھن بنا لیا تو یہی تمہیں وہاں پہنچا سکتی ہے جہاں دوسرے صرف خواب دیکھتے ہیں۔ اب خود سے ایک سوال پوچھو، کیا میری ایگو مجھے اوپر لے جا رہی ہے یا مجھے نیچے کھینچ رہی ہے؟ کیونکہ جس دن تمہیں اس سوال کا سچا جواب مل گیا، اسی دن تمہاری اصل واپسی شروع ہو جائے گی۔ یہی ہے ایگو کی اصل طاقت۔